ایسی انوکھی عجیب و غریب دنیا جس کے اندر ہم میں سے ہر کوئی ضرور داخل ہوگا، اور ایک ایسا پر اسرار گھر جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی قبروں کے اندر ضرور آزمائے جاؤ گے، اور ایک ایسی ہولناک رات جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک ضرور کرے گا، چاہے وہ خود کو بہادر سمجھتا ہو یا پھر بزدل ہو، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی زندگی میں 2 دن اور 2 راتیں ایسی آئیں گی کہ اس سے پہلے نہ اس نے ایسے 2 دن دیکھے ہوں گے اور نہ 2 راتیں دیکھی ہوں گی۔ ایک وہ دن جس دن وہ مرے گا، اور دوسرا وہ دن جس کے بعد کوئی دن نہ آئے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ایک وہ رات جو انسان کی قبر میں آئے گی، اور دوسری وہ رات کہ جس کی صبح کو قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین محترم، جس کے بارے میں سوچ کر بڑے بڑے بہادروں کے ماتھوں پر پسینہ آ جاتا ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے خوفناک مناظر کو دیکھا، لیکن قبر جیسا خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ قبر کے پہلے 24 گھنٹے انسان پر کیسے گزرتے ہیں، اور اس میں انسان کے ساتھ کون کون سے حادثے پیش آتے ہیں، نیز قبر اور آخرت کے مناظر کو ہم کن 5 طریقوں سے بآسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، لہذا اپنے آنے والی اس انوکھی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، جیسے انسان کا اس دنیا سے تعلق ٹوٹتا ہے اور اس کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، تو قبر ہر مومن اور منافق کو ضرور دباتی ہے۔ اگر وہ مومن ہو تو اسے اس طرح سے دباتی ہے جس طرح کی کوئی ماں اپنے بچے سے ملتی ہے، اور اگر مرنے والا کافر یا پھر منافق ہو تو اسے اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، جس کے بعد جیسے ہی مردہ عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے کہ جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں، اور وہ انتہائی خوفناک اور ان کی آواز انتہائی بجلی کی طرح کڑک والی ہوتی ہے۔ بس وہ مردے کو سختی کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے سختی کے ساتھ 3 سوال کرتے ہیں: ما ربک، ما دینک، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اور اگر مرنے والا نیک اور مومن ہو تو اس کو ان کی آواز ایسے سنائی دیتی ہے جیسے کہ کوئی پیاری آواز کے اندر اس سے گفتگو کر رہا ہو۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر اس کے بعد مومن اپنی قبر میں سبز ہریالے باغ میں ہوتا ہے، اور اس کی قبر 40 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، اور وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتی ہے۔ جبکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی: کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہمارے مردوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر مردہ مومن ہو تو اس کے لیے قبر 40 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، جبکہ کافر کی قبر مسلسل تنگ ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین محترم، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جب انسان کی قبر کی پہلی رات آتی ہے اور قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو انسان قبر کی اس خوفناک تاریکی کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ جب یہ قبر کی دیواروں سے یہ آواز آتی ہے کہ اے انسان، اب کیوں روتا ہے؟ اگر تو دنیا کے اندر رو کر آیا ہوتا تو آج تجھے رونا نہ پڑتا۔ ناظرین محترم، قبر کے اندر انسان ایسے مناظر کو دیکھتا ہے کہ جس کو انسان نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ پورا دن اور رات خوف کے ساتھ گزارتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ قبر میں موجودہ لوگوں کو عذابوں کے اندر مبتلا بھی دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن کا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جانے والے تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب عالم دنیا سے انسان جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علم کو انسانی شکل عطا فرماتا ہے، جو قیامت تک اس کے لیے انس کا ذریعہ بنتا ہے اور زمین کے کیڑوں کو دور کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جبکہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ خیر و بھلائی سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن کر دوں گا، اور جس سے انہیں قبروں میں کبھی بھی وحشت اور گھبراہٹ نہ ہوگی۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ اٹھایا تو کہا: اللہ عز و جل میرے لیے موت میں برکت دے۔ تو 4 پائی سے کسی کہنے والے نے کہا: اور موت کے بعد بھی؟ یہ سن کر مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ میت کو دفن کر دینے کے بعد میں قبر کے قریب بیٹھا غور و فکر میں مشغول تھا کہ اچانک ایک خوبصورت چہرے، ستھرے لباس اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی شخصیت قبر سے برآمد ہوئی، اور اس نے کہا: اے ابراہیم۔ میں نے کہا: لبیک۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں وہی ہوں جس نے تمہیں 4 پائی سے کہا تھا کہ موت کے بعد بھی۔ میں نے پوچھا: آخر تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، جو مجھے اپناتا ہے میں اس کی دنیا میں محافظ اور نگہبان ہوتی ہوں، اور قبر میں اس کے لیے نور اور غم گساری کا کام کرتی ہوں، اور بروز قیامت اسے جنت میں لے جانے والی ہوں گی۔
प्यारे दोस्तों, जबकि हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कब्र में भी हिसाब है और आखिरत में भी हिसाब है। जिसका हिसाबो किताब कब्र में हो गया तो वो निजात पा गया, और जिसका हिसाबो किताब क़यामत में हुआ तो वो अज़ाब में गिरफ्तार होगा। जबकि हजरत सैयदना हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मोमिन का हिसाबो किताब कब्र में इसलिए होता है ताकि कल मैदान महशर में इस पर आसानी हो। लिहाजा बरज़ख में ही उसे गुनाहों की आलूदगियों से पाक साफ कर दिया जाता है ताकि जब वो कब्र से निकले तो इससे बदला लिया जा चुका हो। जबकि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े महशर किसी को बगैर हिसाब किताब के लिए इसलिए बख्श दिया जाएगा कि वो कब्र में अपने अमाल को देख चुका होगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा बरज़ख के अजीब व गरीब हक़ाइक़ और अहवाल हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ तरह की अहादीस मरवी हैं। ताहम उन अहादीस से इतना पता चलता है कि जो मोमिन है उससे आखिरी आजमाइश मुनकर नकीर के सवालात व जवाबात होते हैं, जिसके बाद मोमिन को राहत ही राहत होती है। और अगर मरने वाला मोमिन गुनाहगार है तो उसको कब्र के अंदर ही हिसाब किताब और अज़ाब देकर उसके तमाम अमाल का बदला दे दिया जाता है ताकि कल मैदान महशर के अंदर उसको जन्नत के अंदर दाखिल किया जा सके। जबकि अगर मरने वाला काफिर फासिक व फाजिर हो तो उसे कब्र के अंदर ही अज़ाब दिया जाता है, जिससे एक मिनट भी उसे छुटकारा नहीं मिलता और वो मुसलसल क़यामत कायम होने तक इसी अज़ाब के अंदर मुब्तला रहेगा। और क़यामत के दिन भी उसका हिसाबो किताब नहीं होगा और उसे जहन्नम में जाने का हुक्म सादिर हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ाब कब्र 3 चीज़ों के सबब होता है। नंबर 1 गीबत, नंबर 2 चुगली और नंबर 3 पेशाब की वजह से। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से बचो। और हज़रत सैयदना कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ाब कब्र के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा गीबत की वजह से, एक हिस्सा चुगली और एक हिस्सा पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से इंसान को अज़ाब दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना शकीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हमने 5 चीज़ों को तलाश किया तो इन्हें 5 चीज़ों में पाया। नंबर 1 गुनाहों के छोड़ने को चाश्त की नमाज में, और नंबर 2 कब्र की रोशनी को नमाज तहज्जुद में, और नंबर 4 पुल सिरात को पार करने को रोजे और सदके में, जबकि नंबर 5 अर्श के साए को खलवत नशीनी में पाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो तमाम अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि जिनकी बरकत से हम अज़ाब कब्र से महफूज रहें और जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें।